حضرات گرامی، میں دعوت نقابت دیتا ہوں دنیا نقابت کے عظیم نقیب، اور نقیب بھی محافل میلاد پاک کے اور محافل نعت پاک کے، جن کی آواز ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ گونجتی ہے، اور آواز دلوں میں، عاشقوں کے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آپ عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مقدس العلی کے منظور نظر اور پیارے، اور آپ کی دعوت پر تشریف لائے، آپ کے ساتھ تشریف لائے، آپ کی عزت مآب محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مقدس العلی کے ساتھ دل و جان سے پیار کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ الحاج محترم المقام جناب صاحبزادہ محمد تسلیم صابری صاحب، اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ محفل پاک کی رونق کو دوبالا کرتے ہوئے اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی اس کا مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کناں، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کناں، تکتا رہو خالق تیرے یار کا چہرہ، تکتا رہو خالق تیرے یار کا چہرہ۔ اور پوچھا جو یہ سائل کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی میرا رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لالے کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ الحمدللہ ایک بار پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے آپ
کے فضل سے آپ کے ذکر کی محفل میں ہم گنہگاروں، غریبوں، بے نواؤں کی حاضری ممکن ہو رہی ہے، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی قیادت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جنہوں نے حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا شعار اور اپنی زندگی کا مقصد و مدعا بنایا ہے۔ میری مراد آفتاب طریقت، مہتاب معرفت کے پیر تو بہت ہیں اس دور میں۔ ہم جس محفل میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پیر وہاں پہ ہوتے ہیں، کچھ منگل بھی ہوتے ہیں، کچھ بدھ بھی ہوتے ہیں، تو یہ اہم نہیں ہے، لیکن پیر وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو ادھر ہاتھ پکڑتا ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے۔ آپ خوش وقت ہیں، خدا کی عزت کی قسم آپ خوش وقت ہیں کہ جنہیں ایسا مرشد ملا کہ جو آپ کی فکر کرتا ہے اور اس تگ و دو میں زندگی گزار رہا ہے کہ جو مجھ سے وابستہ ہو جائے وہ پھر اس وقت تک مجھے چین آنے والا نہیں ہے جب تک اس کا سر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جھکا نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے مرشد آپ کو، میرا اس آستانے سے، اس خانقاہ سے پچھلے کئی سالوں سے تعلق رہا، محبت کا بھی، عقیدت کا بھی، اور یہ میرے لیے فخر ہے کہ یہ مجھ سے شفقت فرماتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور میں خود مرشد والا ہوں، خود مرید ہوں کسی کا، تو میں جانتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں مرشد کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ آپ خوش وقت ہیں کہ اس دور میں خدا کی قسم آپ کو ایسا مرشد ملا ہے۔ آپ خوش وقت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ میں نے بڑے جلوے دیکھے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں، اور قبلہ پیر صاحب کو بھی دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے جو اس دور میں فضل ان پر کیا ہے، یہ ان کے آباء و اجداد کا فیضان ہے ان پر، جو اللہ رب العزت نے ایسا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کی صورت میں اسی آستانے میں ایسا پھول مہکایا ہے کہ جس کی خوشبو پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ صاحبزادہ والا شان کو بھی بے شمار عزتیں عطا فرمائے، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو پوری امت مسلمہ جو ان سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے، جو مستقبل کے امیدوں کے مرکز و محور بنائے بیٹھی ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، اور لاسانی پاک سرکار کا فیضان انہیں بھی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی جو شمع آپ نے روشن کی ہے وہ نسبت مل جائے تو پھر وہ نسبت کام کرتی ہے۔ کل ہم نے وہ جلوہ رائے گنج کی سرزمین پر بھی دیکھا، کون کون تھا رائے گنج میں؟ تھے نا؟ جو نہیں تھے وہ یہاں تو ہے نا، وہاں بھی سرکار کا ذکر ہوا، یہاں بھی سرکار کا ذکر ہوا، لیکن ایک بات بتا دوں، میری بات توجہ سے سن لیں،
بیٹھ جائیں آپ بھی، بیٹھ جائیں، یہ مجھے دے دیں، میں گرم کر رہا ہوں آپ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں تو یہ گرمی ملی اس آستانے سے، تو میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنا حصہ ڈالنا۔ آج میرا گلا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے، لیکن بہت اطمینان ہوا جب میں یہاں پہنچا اور ڈون ایکو ساؤنڈ والے جو بہت خوبصورت ساؤنڈ چلاتے ہیں، عمران بھائی خود بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور یہ بہت توجہ سے ساؤنڈ چلاتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو فرق محسوس نہیں ہونے دیں گے اور میری ٹوٹی پھوٹی آواز کو آپ تک خوبصورت کر کے پہنچائے۔ دیکھیے، جب آپ کی پریشانیاں کوئی بڑا مل جائے تو وہ پریشانیاں اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ مرشد بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو اس دنیا کی پریشانیاں بھی اپنے سر لیتا ہے اور آخرت کی پریشانیاں بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ اور ہماری نسبت تو آقا کریم سے ہے۔ چند اشعار میں نے بالکل نئے پڑھنے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے سبحان اللہ کی صلاحوں میں، اور اسٹیج والے بھی دیں گے۔ میرا تو ایمان ہے، اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے۔ نہیں، مشورہ کر لیں، آپس میں مشورہ کر لیں پہلے، پھر سبحان اللہ کہیے گا۔ جس کے مسئلے اس کے ہیں وہ تو نہ بولے، جس کی نسبت اتنی پکی ہو گئی ہے کہ اب اس کے مسئلے اس کے نہیں رہے، وہ سبحان اللہ بولے گا کہ میرے تھے۔ یہ سرکار بالکل نئے اشعار ہیں، امجد اسلام امجد شاعر، ان کا کلام ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، یہ انہی کی لکھی ہوئی نعت ہے کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، اب ہے تو بس، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے۔ اور یہ میرے نزدیک سرکار حاصل کلام شعر ہے آپ کی وساطت سے سرکار کی بارگاہ میں کہ ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو لگی بجھی دل کی تشنگی، ارے تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے۔ ماشاءاللہ پیر اشرف رسول صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شعر پر اور ساتھ حاجی شوکت صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ محمود اختر صاحب بھی تشریف لائے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، اور آپ کو یاد ہے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ یاد ہے نا؟ میں اپنا کام یاد رکھوں، آپ اپنا کام یاد رکھیں، اور شعر سنیے کہ ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو لگی بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے
مرشد کرتا ہے، تعلق جوڑ دیتا ہے، اور اسی تعلق پر فخر کرتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے محبت کے ساتھ کہ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی۔ آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے۔ اور یہ آخری شعر شہزادہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے، اور میرا تو ایمان ہے جہاں آپ جیسے بزرگ تشریف فرما ہو وہاں یہ بعید نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ شعر سنیے، اور جس کا دل مانے یہ احساس کی بات ہے، اگر محسوس کریں تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ خورشید جس کے حسن کا ایک اقتباس ہے، اس کا جمال میری نظر کا لباس ہے۔ ہمارے بھائی محسن قادری صاحب اور مدثر سرور چاند صاحب ممتاز شاعر، انہی کے میں نے اشعار کل جو مناظرہ پڑھا تھا، تو آج ان کی بڑی تمنا تھی پیر صاحب سے ملاقات کی کہ میرے ساتھ تشریف لائے ہیں مدثر سرور چاند صاحب۔ انشاءاللہ وقت ہوا، موقع ہوا تو میں وہ مناظرہ کوشش کروں گا کہ آج پیش کروں۔ خورشید جس کے حسن کا ایک اقتباس ہے، اس کا جمال میری نظر کا لباس ہے، ملتا ہے روز ان کے وسیلے سے ہم کو رزق جو معترف نہیں ہے، نمک ناشناس ہے، جب جلوے بھی ہیں جمال بھی ہے، روشنی بھی ہے، محسوس ہو رہا ہے کوئی آس پاس ہے، محسوس ہو رہا ہے کوئی آس پاس ہے، جو یہ محسوس کرے کہ کوئی تو ایسے محفل میں ہے، پتہ ہے کون؟ جنہیں فرشتے بھی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ پتہ ہے کون؟ پتہ ہے کون؟ پتہ ہے کون؟ جو مدینے پاک کے تاجدار ہیں۔ پتہ ہے کون؟ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے تم پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اگر محسوس کرو تو سبحان اللہ کہنا کہ محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، چاروں طرف جو غم کے تھے اب گھیرے نہیں رہے، چاروں طرف جو غم کے تھے گھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس۔ اور یہ شعر آخری شعر ہے اس کلام کا اور حاصل کلام ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر
سے استقبال کیجئے. مجھے دعوت دینی ہے اس شخصیت کو کہ جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، اہل سنت کی امیدوں کا مرکز و محور ہے، وہ شخصیت کہ جن کی آنکھوں میں میں نے آقا کے ذکر میں آنسو بھی دیکھے ہیں اور حضور کے ذکر پر ہی جوش اور جذبہ بھی دیکھا ہے. دعوت دے رہا ہوں، محبتوں سے استقبال کیجئے. نعروں کی گونج میں گونج پڑ جائے. سچ ساتھ والا شان ساتھ حسان حسین الرحمان کو تشریف لائے اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت. خواہش بھی یہی کہ صاحبزادہ صاحب کلام پڑھیں، نعت پڑھیں، اور جو اتنا بڑا مجمع انہیں سننے کے لیے آیا ہے ایک زندگی کی لہر دوڑا دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو، بیٹھ جاؤ.